حضرات دیکھیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ گزشتہ جو محفلیں ہوئی ہیں جشن سرکار وفا کے عنوان سے، وہ محفل انشاءاللہ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تھوڑا سا الگ اب کی بار اس لیے کیا گیا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام یہ کانفرنس جو ہے بعنوان ماہ شعبان المعظم، اس میں ایک چیز آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک فکر دیکھیے بانی پروگرام کی اور جو بھی انتظامیہ ہے کہ ماہ شعبان میں محفلیں ہوتی ہیں، جشن سرکار وفا ہے، محفل نور ہے، جشن شہید اعظم ہے، دیگر یا اور بھی عنوانات سے محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اگر سارے عنوانات کو ایک جا کر دیا جائے تو اس کا جو موضوع بنتا ہے، جو عنوان بنتا ہے، وہ ماہ شعبان المعظم ہوتا ہے۔ آپ اس بات کی یقیناً تائید کریں گے اور مولانا موصوف خاص طور سے کہ یہ بہت ہی بڑی ایک سوچ ہے۔ اگر اس کو ایک نئی جہد کہا جائے تو کوئی برا نہیں ہوگا، اور ایسے پروگرام ہر قریے، ہر شہر، ہر نگر، ہر جگہ ہونے چاہیے، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ کانفرنس کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کانفرنس کو یہ مانتے تھے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، ہو جاتا تھا کانفرنس کا، لیکن اس کو جو مشترکہ طور پہ ملا دیا ہے کہ مولانا موصوف کی تقاریر کا ایک سلسلہ ہے، بیچ بیچ میں شعراء کرام کا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اور آپ حضرات بالکل اس بات کے لیے گھبرائیں نہ کہ یہ پروگرام بہت بڑا اور بہت جلدی اور بہت سادہ ہونے والا ہے۔ جو لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے، 8 بجے سے تھوڑا سا تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ تمام مومنین سے، لیکن آپ لوگوں کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام وقت کے اندر انشاءاللہ ختم ہوگا، اور ہندوستان کے ماہ ناز مقررین کرام میں آپ کے داعش پر موجود ہیں، مقامی مقررین ہو یا بیرونی میں علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ، ڈائریکٹر ہادی ٹی وی، محتاج تعارف نہیں ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کے نورانی بیانات سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ مقامی مقررین میں جو گلدستہ سجایا ہے بانی پروگرام نے، علی جناب مولانا سید سبت حیدر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت اترولہ، علی جناب مولانا ظاہر عباس صاحب قبلہ، علی جناب مولانا محمد علی صاحب قبلہ، ان سب کے بیانات اگر آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے تو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ حضرات کے قلوب کو یقیناً مطمئن کرے گا۔ اور میں اس لیے پہلے یہ بتا دینا چاہ رہا تھا کہ یقیناً محفل کا جو رنگ ہوتا ہے آج کل کہ ناظم بھی اچھلتا کودتا ہے اور شاعر بھی اچھلتا کودتا ہے، تو اس سے تو تھوڑا سا الگ رہے گا یہ، تو آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ اشعار سنائے جائیں جو محفلوں میں لوگ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سارے اشعار میں پیغام رہے گا۔ میں نعت پاک کا ایک سلسلہ تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور نعت پاک ہو، لیکن وقت کا جو مجھے وقت کی جو بیڑی ہے وہ میرے پیر میں ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں تقاریر کے سلسلے کو بھی شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں آپ حضرات۔ ابھی شجاع بھائی کہہ رہے تھے کہ مومنین لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا مومنین اس سے جڑ نہیں پائے، تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں۔ دیکھیے کانفرنس ہے لیکن آپ حضرات وہیں سے بول سکتے ہیں، نعرہ لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محفل میں ہی نعرہ لگتا ہے، کانفرنس میں بھی نعرہ لگا سکتے ہیں، واہ واہ کر سکتے ہیں اور داد التحسین سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں سامعین کو ڈیش پہ بیٹھے مقررین اور شعراء کرام کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو آپ حضرات یقیناً وہیں سے بولیں گے، یہ وہ در ہے جہاں پہ بد نصیبی دور ہوتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں پہ بد نصیبی دور ہوتی ہے، امیری پاس آتی ہے غریبی دور ہوتی ہے۔ کربلا ہے اور کربلا انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہر بلا چھوڑ کر کربلا آ گئے، اگر ذہن میں محفوظ ہے تو یہ کربلا میں آپ آ گئے ہیں، اب ہر بلا سے دور رہیں گے، اب ساری بلاؤں کو چھوڑتے ہوئے آپ بالکل جڑ جائیے۔ ماہ شعبان المعظم ہے اور یکم شعبان سے اگر سلسلہ شروع کیا جائے اور دھیرے دھیرے مقررین آپ کے حوالے ہوں گے اور انشاءاللہ تمام موضوعات پہ اشعار بھی پیش کیے جائیں گے اور مقررین کی تقریر بھی ہوگی۔ میں آغاز کرتا ہوں یکم شعبان سے ہی اگر آغاز کر دیا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کا
جن کی شخصیت آپ حضرات محتاج تعارف نہیں ہے پوری دنیا اور پورے عالم اسلام، اور یقیناً اگر اسلام کربلا کے بعد اگر زندہ ہے تو کہیں نہ کہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ نفیس کام جسے مجلس کہتے ہیں، محفل کہتے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ جناب زینب کی بنیاد کرتا کام ہے۔ میں آغاز کروں انہی سے کہ تیرا نانا ہے محمد صاحب پیمبر زینب، تیرا نانا ہے، چار مصرے سنیے انشاءاللہ شخصیت آپ کے ذہن نشین ہوگی۔ تیرا نانا ہے محمد صاحب پیمبر زینب، اور بابا ہے تیرا ساقی کوثر زینب۔ تیرا نانا ہے محمد صاحب پیمبر زینب، اور بابا ہے تیرا ساقی کوثر زینب۔ ماں ہے خاتون جنا، بھائی ہے سردار جنا، کون ہوگا بھلا اب تیرے برابر زینب؟ کون ہوگا بھلا اب تیرے؟ دیکھیں وہ اشعار جو پہلے پڑھے جا چکے ہیں وہ اب نہیں پڑھے جائیں گے، آپ سنیے گا۔ دیکھیں بھائی جان وہاں سے ہاتھ اٹھائیے، نعرہ حیدری، اور ایک مکمل نعرہ لگائیے۔ مومنین تشریف لا رہے ہیں، میں ایک مقرر کو آگے آپ کے حوالے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ عالی جناب مولانا ظاہر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں بس ادب گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آج کے موضوع پر نعرہ سلوات سے استقبال۔ آپ حضرات کو اشتہار کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس پروگرام کا علم ہے۔ اہل بیت اطہار کانفرنس بعنوان فضیلت ماہ شعبان المعظم۔ میری تقریر کا موضوع ہے عقیدہ مہدی اور اس کی ضرورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علیہ، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ کا کام ہے صرف اور صرف ڈرانا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک امام، ایک ہادی، ایک پیشوا کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی مضمون کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اور اسی موضوع کو، اسی سبجیکٹ کو، اسی عنوان کو سرکار دو عالم نے یوں واضح کیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں، ہر عہد میں ایک امام اور ہادی کا ہونا ضروری و لازمی ہے، خواہ وہ امام و نبی لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود ہو یا بربنائے مصلحت خضر و الیاس اور جناب عیسیٰ کے مانند پردے غیب میں موجود ہو۔ صدر اسلام ہی سے، آغاز اسلام ہی سے جو مسائل آج تک زیر بحث ہیں اور جن پر اکثر و بیشتر مباحثہ و مناظرہ و مناقشہ ہوتا چلا آ رہا ہے، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وجود امام عصر علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ صلوات تو بھیج سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے علماء لوگوں کی اکثریت نہ اگلنے پر تیار ہے نہ نگلنے پر تیار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی
نہ غیبت کا اقرار کر کے مومن و موحد بننے پر آمادہ ہے، نہ غیبت کا انکار کر کے مشرک و ملحد بننے پر آمادہ ہے۔ حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے، اگر تدبر کیا جائے، اگر سوچا جائے تو غیبت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کر کے مسلمان نہ مسلمان رہ سکتا ہے، مومن نہ مومن رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام توحید ہے، اور وحدانیت پر اس وقت تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدائے غائب کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے خدا نے آغاز کلام ہی میں منکرین غیبت کو متنبع کر دیا تھا۔ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے متقین؟ متقین کے صفات کیا ہیں؟ متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ متقین کے کمالات کیا ہیں؟ ہماری آپ کی صفت یہ ہے، ہم میں سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا، جیسے میں، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے۔ تو کیا قرآن مجید متقین کے یہی کمالات بیان کر رہا ہے، یہی صفات بیان کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید متقین کی پہلی صفت بیان کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر غیب پر عقیدہ رکھے ہوئے تقوی سلامت نہیں رہ سکتا، اور جب تقوی سلامت نہیں رہ سکتا تو اسلام کیا اور ایمان کیا؟ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مذہب اسلام کا وہ کون سا عقیدہ نہیں ہے جہاں مسلمانوں نے غائب کا اقرار نہیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، مذہب اسلام کا وہ کون سا عقیدہ نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں نے غائب کا اقرار نہیں کیا ہے۔ وحدانیت کی منزل میں غائب خدا کا اقرار، موت کی منزل میں غائب انبیاء کی شہادت، قیامت پر ایک اندھے کے تذکرے پر ایمان، ملائکہ غائب ہیں مگر مانتے ہیں، روح غائب ہے مگر مانتے ہیں، عقل غائب ہے مگر مانتے ہیں، حشر و نشر غائب ہے مگر مانتے ہیں، کوثر و سلسبیل غائب ہے مگر مانتے ہیں، جنت غائب ہے مگر مانتے ہیں، بہار جنت غائب ہے مگر مانتے ہیں، نعمتائے جنت غائب ہے مگر مانتے ہیں، بہشت غائب ہے مگر مانتے ہیں، نعمتائے بہشت غائب ہے مگر مانتے ہیں، جہنم غائب ہے مگر مانتے ہیں، شعلہائے جہنم غائب ہے مگر مانتے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو غائب ہے مگر مانتے ہیں۔ آپ حضرات کے سکوت کو توڑنے کے لیے ابر میں آفتاب غائب ہے مگر مانتے ہیں، یہ تار میں بجلی غائب ہے مگر مانتے ہیں، پھول میں خوشبو غائب ہے مگر مانتے ہیں، حوریں غائب ہیں مگر مانتے ہیں، غلمان غائب ہیں مگر مانتے ہیں، شیطان رجیم غائب ہے مگر مانتے ہیں، دجال لعین غائب ہے مگر مانتے ہیں۔ کہا کیوں مانتے ہیں؟ کہا رسول اسلام نے کہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس رسول نے کہا ہے جنت و جہنم ہے، حشر و نشر ہے، کوثر و سلسبیل ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، اسی رسول نے کہا ہے الائمۃ بعدی اثنا عشرہ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جس میں کا 12واں وہ ہوگا جو پردہ غیب میں ہوگا اور آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو ان کو ساری ساعتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان کو ساری غیبتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہمارے امام کی غیبت، فرزند علی و زہرا کی غیبت، خدا کے آخری حجت کی غیبت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ لوجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے
کہیں ایسا تو نہیں آل محمد کی عداوت و نفرت نے اور ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کو اس مسئلے کو سمجھنے میں ان کی قوت مدرکہ کو چھین لیا ہے، ان کی فکر کو معاف کر دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، جن کی آنکھوں اور کانوں پر تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ چلتی پھرتی لاش ہیں، یہ چلتی پھرتی لاش ہیں کہ جن کے سلسلے سے قرآن مجید چیخ چیخ کے آواز دے رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، جانور پھر بھی اچھے ہیں مگر یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوبصورت سے دو مصرے کہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے لاکھوں برس اللہ کی عبادت کی، دنیا کے چپے چپے میں، کائنات کے گوشے گوشے میں اس کے سجدوں کے نشان تھے، لیکن صرف ایک سجدہ آدم سے انکار کیا، مردود ملائکہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یاد رکھو تم بھی ساری غیبتوں کو مانتے رہو، اللہ غائب ہے مانتے رہو، روح غائب ہے مانتے رہو، عقل غائب ہے مانتے رہو، حشر نشر غائب ہے مانتے رہو، شیطان رجیم غائب ہے مانتے رہو، دجال لعین غائب ہے مانتے رہو، لیکن یاد رکھو اگر تم ہمارے امام کی غیبت کا انکار کرو گے تو انشاءاللہ یہ غیبت کا انکار تمہاری ساری غیبتوں کے اقرار پر پانی پھیر دے گا۔ اور آپ یاد رکھیں یہیں سے یہ بات بھی ابھر کے سامنے آتی ہے، یہ فارٹل ہے، یہ پیشین گوئی ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور عزیزان گرامی وہ زمانہ ہوگا جب ہمارے امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ جب ظہور آپ فرمائیں گے وہ زمانہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، سوائے دین اسلام کے کسی اور مذہب کا، کسی اور دھرم کا غلبہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس پہ آیتیں میں جانا نہیں چاہتا۔ اب ایک اعتراض امام پر یہ ہوتا ہے، صاحب ساری باتوں کو چھوڑ دیا میں نے، صاحب اتنی صدیاں گزر چکی ہیں اور اب تک باحیات ہیں، اب تک زندہ ہیں۔ توجہ کریں آپ حضرات، پڑھا لکھا مجمع ہے اور صاحبان فہم تشریف فرما ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کانفرنس بمناسبت ماہ شعبان المعظم، صاحب صدیاں گزر چکی اب تک زندہ ہیں۔ اپنے وقت کے اندر دو دلیل قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی سماعت فرمائیں، سن 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہیں۔ ہمیں قرآن سے پروف چاہیے، قرآن سے ثبوت چاہیے۔ چنانچہ کوفے میں ایک عالم دین تھے، ان سے کسی مخالف نے سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں جب اذان ہوتی کہ ہم لوگ کہتے تو مخالفین چیخ رہے ہیں، وہ زمانہ مدرسے والا ہے۔ کوفے میں ایک عالم دین تھے، ان سے کسی مخالف نے سوال کیا آپ کے پاس قرآن سے پروف کیا ہے، قرآن سے ثبوت کیا ہے؟ سن 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہیں۔ اس کا جواب ہمیں حدیث سے نہیں چاہیے، روایت سے نہیں چاہیے، قرآن سے ثبوت چاہیے۔ تو عالم دین کہتے ہیں میں مسجد کوفہ میں ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں مسجد کوفہ میں ہوں اور میرے سامنے ایک پردہ حائل ہے اور ایک نورانی شخصیت ہے جو میرے پاس چلی آ رہی ہے۔ اس نورانی شخصیت نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی کلام نہیں کیا، بلکہ میری طرف رخ کر کے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں قرآن جناب یونس پیغمبر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس تسبیح پروردگار کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، شکم ماہی میں رہتے، بطنے ماہی میں رہتے۔ والدین غور کر رہے ہیں اور غور کرتے کرتے، تدبر کرتے کرتے، تفکر کرتے کرتے اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ گویا وہی نورانی شخصیت ایک بار پھر شہادہ دیتی ہے، اے میرے عالم دین، جا کر مخالفوں سے کہہ دو وہ شکم ماہی جس میں نہ غذا ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، اگر اس میں قیامت تک جناب یونس زندہ رہ سکتے ہیں تو روئے زمین پر تمہارا امام زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ اور آپ حضرات جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جب قرآن مجید کا اسٹڈی کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بات جگہ جگہ ملے گی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، جو پروردگار اس بات پر اختیار رکھتا ہے ایک مچھلی کو قیامت تک کیوں زندگی دے سکتا ہے، تو اگر اپنے آخری حجت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، پردہ غیب میں ہے، تو دنیا ہم سے تعجب سے کیوں پوچھتی ہے تمہارا امام ظاہر کیوں نہیں ہوتا پردہ غیب؟ آخری بات اس سلسلے کی، اور پھر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ زحمت تو میں نہیں کہتا اس لیے کہ یہ رہا رحمت ہے، زحمت کیسے کہہ دوں میں؟ ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہیں آپ حضرات۔ ایک نیچرلی اور طبیعی عمر عام طور سے کتنی ہوتی ہے؟ یہ نئی نسل بہت زیادہ خوش نہ ہو، یہ 40-50 میں بول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز ہائیبریڈ کھا رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ کیا بات ہے یا نہیں ہے سر؟ ڈپلیکیٹ کھا رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ جو دیسی گھی کھایا کرتے تھے تو پہلے کے لوگ وہ عام طور سے 100 سال جیتے تھے۔ ایک نیچرلی عمر، ایک طبیعی عمر، صاحب 12 صدیاں گزر چکی اب تک زندہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قرآن سے اس کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، جناب عزیر پیغمبر کا ایک قریے سے گزر ہوا، ایک دیہات سے گزر ہوا، تو انہوں نے پروردگار عالم سے وہاں کیا انہوں نے دیکھا؟ وہاں کے رہنے والوں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، بوسیدہ ہیں، بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پروردگار عالم سے از راہ تعجب پوچھا، تعجب خیزی کے عالم میں پوچھا، شک نہیں کیا۔ میری طرف متوجہ رہے، آپ میری طرف متوجہ رہے، اس کو خون جگر پلا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ جی صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو انہوں نے شک نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کے ہاں شک کا گزر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے نبوت میں لوگ شک کرتے ہیں۔ عذرائے تعجب پوچھا، پروردگار تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اب ندائے قدرت آتی ہے۔ ہم نے اسی صحرا میں، اسی بیابان میں، اسی جنگل میں عزیر پیغمبر کو سلا دیا۔ سلانے کے بعد ان کو بیدار کرتے ہیں، وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور پوچھتا ہے پروردگار، اے میرے عزیر پیغمبر بتاؤ تم اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس جنگل میں، اس بیابان میں کب تک سوئے؟ تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا، پروردگار ایک دن یا کچھ گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں سویا۔ اب ندائے قدرت آتی، نہیں تم ایک دن نہیں، 2-4 گھنٹے نہیں، کچھ لمحے نہیں، بلکہ تم 100 سال سے اسی بیابان میں، اسی جنگل میں سو رہے ہو۔ اب تم اپنی سواری کی طرف دیکھو جس پر تم سوار ہو کے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایروپلین تو نہیں تھا، گدھے کی سواری تھی، گدھے میں سوار ہو کے آئے تھے۔ اب جو انہوں نے گدھے کی طرف نگاہ ڈالی تو 100 سال میں گدھے کا جو حشر ہونا چاہیے تو وہی ہوا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔
اب اللہ کہتا نہیں، جو تم اپنے ساتھ غذا لے کے چلے تھے، جو تم اپنے ساتھ کھانا لے کے چلے تھے، اس کی طرف توجہ کرو۔ اب جو انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا تو قرآن کی لفظ لم یتسنہ، 100 سال کراس کرنے کے بعد وہ غذا اسی طرح تر و تازہ تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی۔ جب قرآن کی تفسیر میں جایا جائے تو اس غذا کو جو بتایا گیا وہ لبن تھا، دودھ تھا۔ وہ دودھ 100 سال کراس کرنے کے بعد بالکل اسی طرح تر و تازہ تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی۔ یاد رکھیے، میں اس پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب آج مارچ کی 10 تاریخ ہو چکی ہے، اور جیسے جیسے یہ مہینہ گزرتا جائے گا دھوپ بڑھتی جائے گی، ٹمپریچر بڑھتا جائے گا۔ ایک تپتے ہوئے ایک گرمی کے مہینے میں میری طرح متوجہ رہے، ایک گرمی کے مہینے میں ایک غذا کب تک صحیح سالم رہ سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسی مجمع سے کوئی نہ کوئی کہے گا حد سے حد 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن قرآن کی لفظ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ لم یتسنہ، 100 سال کراس کرنے کے بعد وہ غذا اسی طرح تر و تازہ تھی جس طرح 100 سال پہلے تھی۔ تو جو پروردگار ایک کھانے کی عمر 100 سال کر سکتا ہے، وہ اگر اپنے آخری حجت کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو دنیا تعجب سے کیوں پوچھتی ہے تمہارا امام پردہ غیب میں کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ 2-3 باتیں اور میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ فون بھی آنا شروع ہو گیا۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آخری بات، جب امام کا ظہور ہوگا تو 3-4 خاص علامتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی علامت، یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، امام دنیا کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری جا چکی ہوگی۔ دوسری چیز، آپ کے سکوت کو توڑ رہا ہوں، دوسری چیز، جہاں بھی ظلم و ستم ہوگا وہاں سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ امام باڑوں میں ظلم و ستم ہوگا، وہاں سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ مسجدوں میں ظلم و ستم ہوگا، وہاں سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ عراق میں ظلم و ستم ہوگا، وہاں سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ فلسطین میں ظلم و ستم ہوگا، وہاں سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات بیدار ہیں تو ان بیدار سماعتوں کے حوالے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حق تو یہ ہے، اگر ظلم پہلو رسالت میں ہوئے ہیں تو ان کو نکال کر ان کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہیں پر ڈاکٹر نباد ادب ڈاکٹر پیام آدمی نے کیا خوبصورت سے 6 مصرے کہے، اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، تو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ تیسری چیز جو سخت ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریے، جو بہت تلخ جملہ ہے لیکن حقیقت سے بھرا ہوا ہے، سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ جی، آج ہمارے سماج کا مزاج یہ ہے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ان پر شریعت کی پوری پابندی نافذ ہو جاتی ہے، پوری پابندی، پورا قانون لاگو نافذ ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد علی صفی صاحب قلعہ اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے بچہ نہیں اچھا خاصا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے وہ، بچہ نہیں اچھا خاصا ہے۔ شریعت کی پوری پابندی عائد ہو گئی تو بچہ نہیں رہا، بلکہ جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، سمجھدار ہے۔ آپ جب امام کا ظہور مبارک ہوگا، ہمارا جوان یا نوجوان جو سن بلوغ تک پہنچ چکا ہوگا، اگر وہ مسائل شریعہ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ ہوگا اور امام کی تلوار ہوگی۔ ظاہر سی بات اس پہ بابا آپ لوگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سچائی بھرا جملہ ہے اور میں ہمیشہ تلخ گھوٹ اتروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ہے نا۔ آخری بات، جب امام کا ظہور مبارک ہوگا تو امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آواز دیں گے، جا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل گیا، بے شک باطل جانے ہی والا تھا۔ انہیں اس کی تقریر کے ساتھ میں دعا کرنا چاہوں گا، پروردگار عالم ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔
تاکہ امام کے سچے ناصروں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔